اب صاحب مولانا فضل الرحمان بڑے بہترین سیاستدان ہیں، بڑے آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں، کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا، کیا وہ یرغمال بن چکے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا، یا کوئی اور معاملہ ہے، یا مال بناؤ یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے؟ دیکھیے جہاں تک سمجھتے ہیں یہ تو بات طے ہے کہ جو شخص بہت بڑا ہوتا ہے اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا غلطی بھی اسی کی طرح بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے۔ جب بھی بڑے لوگوں نے جن کی دماغ تھے اور جن کی صلاحیتیں تھی، جب وہ غلطی کرنے پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ غلطی بھی ناقابل تلافی ہو جاتا ہے، اور یہ قانونی فطرت ہے اور اس پہ چلنا چاہیے۔ اسی لیے مشاورت کے حوالے سے دین اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ادارے موجود ہے، مشاورت کی بات کی جاتی ہے، لیکن نہ اداروں میں کسی کی بات سنی جاتی ہے، بلکہ عجیب ستم ظریفی ہے رانا صاحب کہ ہمارے ہاں فیصلے پہلے کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے بعد میں لیے جاتے ہیں۔ ہماری ابھی جو اجلاس ہوا ہے شورا کا، اس میں یقیناً انہوں نے کہا تھا 2018 کے بعد جو ہم نے فیصلے کیے ان کی توثیق کی جائے، یعنی آزادی مارچ میں اگر ہم گئے تھے کسی اور جنرل کے پاس اور ان کی یقین دہانی پر ختم کرایا تھا تو یہ غلطی کس کی تھی؟ اگر ادارے ہوتے تو یقیناً اس شخص کو پکڑا جاتا جس نے 13 دن ہمارے جو ورکروں کو بٹھائے رکھا سردی میں، اور اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے ایک ایسے جھوٹ پہ ان کو جو ہے اٹھنے پہ مجبور کیا، اور آج ہم اسی طرح رول رہے ہیں جس طرح آج بھی ہے۔ آج بھی صورتحال بالکل ہمارے پاس واضح ہے، بھی بڑی ہوتی ہے بلا شبہ۔ جمعیت علماء اسلام دینی طور پر ایک بہت بڑی جماعت ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے شخص کی غلطی مستقبل میں سیاسی طور پر کتنا نقصان دے گی جمعیت علماء اسلام کو؟ دیکھیے ہم ہی تو یہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی جلد ہو صورتحال بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم فروری تک پہنچے ہیں، فروری کے آگے جو صورتحال یہ ہوگی کہ اس وقت جو کشمیر کے حوالے سے منصوبہ بندی ہے کچھ جماعتوں کی گلگت میں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور جو سندھ کے ضمنی الیکشن میں باضابطہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ استعفے دینے والے لوگ جب استعفے دینے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ اس انداز میں سندھ میں ضمنی الیکشن کے لیے بار بار الیکشن کمیشن کو نہیں کہا جاتا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی اشارہ کرتی ہیں۔ اور رانا صاحب آخری بات میں آپ سے یاسر بھائی عرض کروں گا کہ اگر فیصلے ہوئے پی ڈی ایم کے حوالے سے اور دستخط ہو چکے ہیں، میثاق پر بھی دستخط ہو چکے ہیں، استعفوں کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے آپشن کے طور پر، پھر مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی اپنے اسی کا اجلاس بلاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں فیصلہ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بچوں کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہے آپ کے پی ڈی ایم کا؟ کیونکہ فیصلے تو آپ نے کر دیے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی اپنے اجلاس میں فیصلہ کرتی ہے کہ استعفے ابھی نہیں دینے ہیں یا استعفوں سے نقصان ہوگا، تو پھر کیا وہ ایک ویٹو نہیں ہوگا؟ ان 11 جماعتوں کے خلاف ایک ویٹو نہیں ہوگا؟ اب سب آپ کی بات آپ نے بڑی بات کی ہے، یہ تو بتا دیں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب سردار یاد سادہ کے گھر گئے کھانے پہ، بڑے بڑے سینئر وہاں پہ آئے ہوئے تھے سیاستدان، بلاول بھٹو 1 گھنٹہ 8 منٹ لیٹ آئے، اور جب تک وہ نہیں آئے نہ کھانا شروع ہوا، نہ بحث شروع ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو صدارت ہے وہ مرہون منت ہے 2 جماعتوں کی؟ نہیں، جماعتوں کی ہوتی تو بڑی بات ہے، 2 بچوں کی مرہون منت کہہ رہے، یعنی ایک میاں صاحب کی بچی ہے اور دوسرا جو ہے میاں ہمارے جو محترم زرداری صاحب کے بچہ ہے، 2 بچوں کے ہاتھ پہ کھیل رہے ہیں ہم لوگ، ماضی چاہے اطفال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی اب پی ڈی ایم ساری جو ہے 2 بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، آپ سب پی ڈی ایم ساری 2 بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، 2 بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی۔ اور میں واضح طور پر بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس جماعت کے شورا کے معزز رکن مولانا علی صاحب ایک وفد لے کر آئے تھے 7 ارکان کی، اور وہ تشریف لائے تھے کہ آپ کی جماعت ہے۔ میں نے کہا بالکل میری جماعت ہے، اور میں ریکارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
کچھ دوست اس کے بعد میڈیا میں گئے، اس کی بات کی ہے کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہے۔ میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب کی ایسی زبان نہیں ہے، نہ حافظ صاحب کی زبان پسلتی ہے، نہ پیسے اور چمک دیکھ کر ان کے پاؤں پسلتے ہیں۔ الحمدللہ 40 سالہ میری سیاسی زندگی میں نہ میری زبان پسلی ہے، نہ میرے ہاتھ پسلے ہیں، نہ میرے پاؤں پسلا ہے۔ جو پسلے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے 2 باتیں کی، رانا صاحب میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا بیانیہ جو نواز شریف صاحب نے پیش کیا تھا، کیا وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا؟ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں تھا۔ میں نے کہا جب مجھ سے سوال کیا اخباری نمائندوں نے تو میں کیا جواب دیتا کہ جے یو آئی کا پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ فوج بغاوت کرے یا نہیں تھا؟ اس نے کہا آپ نے صحیح کہا تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے اس کی پاداش میں مجھے پارٹی سے کیوں نکالا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بات یہ ہے، یہ وہ ہے، مولانا صاحب کی بات ہے۔ میں نے کہا بات مولانا صاحب کی نہیں ہے، بات آپ اصول کی کریں۔ اگر وہ بیانیہ لاہور کوئٹہ میں ان کا تھا تو لاہور میں کیوں نہیں تھا؟ اگر وہ بیانیہ گجرانوالہ میں کیوں نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنے رفقا کو اور 40 سال کے جو ساتھیوں کو وہ اس لیے نکال دیتے ہیں تاکہ پتہ نہیں کس چیز کی چمک انہیں متاثر کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو کہا، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا رانا صاحب۔ اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بارے میں یقیناً اگر ان کو شوکاز نوٹس دینا تھا تو میرا موقف سنتے، اور اگر آپ کے تمام ارکان یہ کہتے ہیں کہ آپ کا موقف صحیح تھا، لیکن چونکہ مولانا صاحب نواز شریف کے ساتھ ہے اس لیے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور نہ صرف جماعت کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ ہر محب وطن کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایسے موقع پر وہ خاموش رہے۔ کیا یہ 2 بچے عمران خان کی حکومت گرا لیں گے؟ نمبر 1 اور نمبر 2، اتنا بڑا واقعہ ہے، ان کے لوگ جو آپ کے پاس آئے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بالکل درست کہا، تو اس کے باوجود کیا جمعیت علماء اسلام کے اندر اس پر بولنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں بولنے والے بہت ہیں، لیکن جو لوگ بھی، یعنی میں تو بامر مجبوری، چونکہ میں ترجمان تھا میں نے بول رہا ہوں، اس لیے کافی ایسے ساتھی ہیں ہمارے جو نہیں بولنا چاہتے۔ آپ دیکھیں، آپ 4-5-6 دن سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بات کریں، میں اس لیے بول نہیں رہا ہوں۔ اگر اب وہ میڈیا میں ہمارے کچھ ساتھی گئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ حافظ صاحب کی زبان پسلی ہے تو میں مجبوراً آ گیا ہوں۔ اس لیے لوگ نہیں بولنا چاہتے۔ نواز کوکر صاحب اس لیے نہیں بولنا چاہتے کہ وہ جماعت کے اندر ہے، انہوں نے صرف اپنے اظہار کے لیے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس طرح کافی لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ ان 2 بچوں کے حوالے سے بتا دیں، کیا یہ 2 بچے عمران خان کی حکومت ختم کر دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو گرانے سے پہلے جو آس پاس کے ہمارے بزرگ ہیں ان کو یہ نہ گرا دے۔ مشکل تو یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ جس چیز پہ لگے ہوئے ہیں نا، یعنی جس کشتی میں سوار ہیں اسے سوراخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں اس لیے ان کو سنجیدگی کے ساتھ جو بزرگ ہیں ان کو لینا چاہیے۔ حافظ صاحب ایک جملے میں تاثر دیجئے گا کہ کیا اگر یہی حالات رہے اور اسی ڈگر پہ پی ڈی ایم چلتی رہی تو جمہوری اور سیاسی عمل جو ہے اس کے پٹری سے اترنے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو جماعتیں 11 کی 11 ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں سمجھتا ہوں جتنی بھی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف سمیت، ان سب میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ موروثیت اور دوستی اور تعلق کی بجائے جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے، اور اگر یہاں پر موروثیت چل رہا ہے، یہاں پرچیوں پر جو ہے نا فیصلے ہوتے ہیں، اور اس بچوں کو کے حوالے سے بڑے بڑے جو ہے تجربہ کار 60-70 سال کے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر بچوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کا مستقبل بڑا تابناک ہمیں نظر نہیں آتا۔